السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. اور آج ہمارے مہمان ہیں چودھری وسیم قادر، رکن قومی اسمبلی ہے اور اس سے لمبا ایک سفر ہے. رکن صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں، لاہور کے مسائل کو بھی جانتے ہیں، لاہور کے مسائل کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں ان پر بھی ان کی گہری نظر ہے. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ چودھری وسیم قادر صاحب. بہت شکریہ آپ کا راؤ صاحب. اچھا آپ بتائیں کہ کون سی گدڑ سنگھی ہے چودھری وسیم قادر کے پاس کہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے سفر شروع ہوتا ہے، نون لیگ پھر پی ٹی آئی پھر نون لیگ، اور کیا ہے یہ؟ ایک تو یہ ہے راؤ صاحب کہ آپ نے اسٹیشن جہاں سے شروع کیا پیپلز پارٹی سے، میرا پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں رہا. آپ کے والد صاحب میرے والد لاہور کے پریزیڈنٹ تھے، 6.5 سال سزا کاٹی انہوں نے، گیس بھی انہوں نے ڈلوائی تھی، اس لیے ان کا تعلق ضرور پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا. کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نہیں تھی اس وقت. میری پالیٹکس جو ہے اس کا آغاز ہوا 2007 میں. میں میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ وائف سے واپس آئے، پھر اللہ نے مہربانی کی، میاں صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا ایم پی کا اور عوام نے ووٹ دیے، منتخب ہوا. اس کے بعد پھر ایم پی رہا. اس کے بعد پھر میاں حمزہ شہبازی صاحب سے اٹیچ ہو گیا تو میں ڈپٹی میئر بھی بنا لاہور سے. خاصے کلوز تھے آپ لاہور شہر کے حوالے سے؟ ایک قسم کا شہر آپ کے حوالے تھا؟ نہیں، شہر حوالے نہیں تھا، یہ ان کی مہربانی ہے، وہ اعتماد کرتے تھے، کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے معاملات کچھ خراب ہو گئے. تو لازمی بات ہے میں یورپ چھوڑ کے 2007 میں پاکستان آیا تھا. فیملی بیک گراؤنڈ بھی میری بزنس چھوڑ کے سیاست کچھ کیا یہ نفع بخش کاروبار تھا؟ نفع بخش تو نہیں تھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے نقصان ہی کیا ہے، لیکن میری چوائس تھی، میری والدہ کا حکم تھا. وہ سمجھتی تھی کہ ان کے میاں نے اتنی قربانی دیا ہے تو ان کے آگے نام کو چلنا چاہیے. پھر اللہ نے مہربانی کی، میاں محمد نواز صاحب نے اور اسپیشلی میاں شہباز صاحب نے مجھے لے آئے اور میں الیکٹ بھی ہوا، خدمت بھی کی. علاقے میرے کو سٹی 42 سے بہتر کو نہیں جانتا، کیونکہ میرا سیاسی جنم اور سٹی 42 کا محسن رفیع صاحب کا ایک ہی جگہ. ٹھیک ہے جی، مجھے پروموٹ بھی کیا سٹی 42 نے ہمیشہ. تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں چونکہ میں نے پالیٹکس کرنی تھی، پی ٹی آئی جوائن کی میں نے، اور چونکہ 3.5-4 سال خاموش رہا. جب آپ کسی نئی جماعت میں جاتے ہیں تو معاملات لیٹ ہو جاتے چیزیں. پھر ایک وقت آیا کہ میری پوزیشن بنی وہاں پہ، کیونکہ میں ایک ورکر آدمی ہوں. تو کوئی شک نہیں اس میں پھر میرا چونکہ اختلاف تھا، سب سے بڑا اختلاف جو ہے میرا پی ٹی آئی سے تھا، وہ یہی تھا کہ ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے. دیکھیں، میرے والد 6.5 سال مارشل لا دور میں سزا کاٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو اس نے لے کے چلنا ہے. ہم پالیٹیشین اپنے ایفرٹ ضرور کرتے ہیں. جب آپ کو ٹکٹ ملی اس سے پہلے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور تھا، جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد آپ نے تبدیل کیا یا اس سے پہلے بھی؟ سر یہ پہلے تو زوم میٹنگ جب ہوتی تھی اس میں بھی کی جاتی تھی، ریکارڈ پہ چیز ہے کہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ قریب آئیں، کیونکہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ سیاسی جماعتیں اور وہ ادارے جن کا پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کو سنبھالنے میں رول ہے، ان کا آپس میں تعاون ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا. جی انفارچونیٹ 9 مئی والا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد تو معاملات بہت زیادہ خراب. آپ کہاں تھے 9 مئی کو میں ریسٹ کر رہا تھا. اچھا، کیونکہ آپ کیوں نہیں نکلے سے نہیں کہ عمران خان کی گرفتاری؟ اچھا ایسے ہے سر کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے ٹکٹس دیے گئے تھے صوبائی اسمبلی کے، اور یہ بات طے ہو گئی پارٹی کے. کروڑ دیے؟ نہیں سر، مجھے تو ٹکٹ ہی نہیں ملا نا جی. کروڑ کیا دینے تھے؟ بات یاد ہے جی، مجھے یاد ہے، آڈیوز یاد ہے. نہیں میں نے نہیں آڈیوز جو ہاں سر وہ معاملات ایسے ہی ہیں. 7 پیکٹ وہ بس پالیٹکس میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں آج تک. وہ تو کوئی لے کے نہیں آیا نا جی، یہ الزام لگائے جاتے ہیں موسٹلی. بہرحال پارٹیز میں فنڈنگ ہوتی بھی ہے، اگر امریکہ میں ہوتی ہے تو یہاں کیوں نہ ہوگی. ٹھیک ہے سر، یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے. وہاں پہ تو ایک لیگلائز سسٹم ہے. جی بالکل، تو یہاں بھی لیگلائز ہے چیزوں کو. لیکن یہاں پہ بہت سارے بیگس ایسے بھی آتے ہیں. جی دیکھیں یہاں کا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. نہیں، کلچر اچھا ہونا چاہیے لیکن یہ چیزہ حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آ گیا بدقسمتی سے. بہرحال وسیم قادر نے ٹکٹ کے لیے کتنے پیسے دیے؟ کبھی نہیں. کبھی ٹکٹ لیا آپ نے؟ نہیں. ایم این اے کی ٹکٹ دیکھیں 1 to 1 سے میں نے پہلے اپنے پیپر جمع کروائے. میں وہاں کلیئر کرتا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں بیٹ کے نشان سے، خان صاحب کے نشان سے الیکشن لڑوں. مجھے کہا گیا کہ نہیں آپ بلے باز کے الیکشن لڑیں گے. میں نے اپنا بلے باز کا ٹکٹ جمع کرایا جو نظریاتی پی ٹی آئی نظریاتی. میں نے کبھی بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا. یہ ریکارڈ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے، یہ چیک ہو سکتا ہے.
میرا ایک ہی ٹکٹ جب جمع ہو گیا بلے باز کا، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن مجھے الیکشن کمیشن سے فون آیا کہ بلے باز کے جو چیئرمین ہے انہوں نے آپ کا ٹکٹ ودرا کر لیا، ٹھیک ہو گیا، جب وہ ودرا کر لیا تو پھر میں آزاد ہو گیا. ٹھیک، مجھے فارم پہ لکھنا پڑا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن وہ تصاویر تو وہی لگتی رہی، کیمپین تو آپ کی وہی رہی. اچھا کمپین تو ہر بندے نے کی، ایک حلقے میں 3 لوگوں نے کی اس کے. بہرحال یہ جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہمارے ووٹوں سے جیتے، اس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا. میرے نیچے 4، حالانکہ شاید ان کو یہ نہیں کہ یہیں سے ایم پی بھی رہے، 4 یہ وسیم میں ہے ان کو نہیں، ان کو نہیں پتا. وسیم قادر یہیں سے ایم پی بھی رہے، خاص صاحب کو پتا تھا کہ میں ڈپٹی میں رہا ہوں اور ایم پی بھی رہا ہوں. میرے نیچے 4 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے جو پیپلز پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ تھے، جیسے میں حمایتی یافتہ تھا. چاروں کے چاروں ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے، میرے جو بوتھ تھے وہ 299 بوتھ سے میرے ایریا میں. آپ وہاں سے فارم 45 کی بات کرتے ہیں، فارم 45 کو ٹاور سے دیکھ لیں، میں ہر بوتھ سے 20 25 15 20 ووٹوں سے جیتا ہوں. میرے جو ایم پیز کے کینڈیڈیٹ تھے نیچے وہ ہار جاتے تھے، میرا 30 35 ووٹ ان سے زیادہ نکل. ٹھیک ہے، وجہ یہ تھی کہ جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کا رویہ ساری دنیا جانتی ہے. ہمارا بڑا بھائی ہے، اللہ اس کو اور بہتر معاملات اس کے اللہ تعالیٰ سے. اب معاملہ ٹھیک ہے، نہیں میرے ہمیشہ کبھی بھی خراب نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بات کی نہ میں نے کبھی ان کے متعلق ڈائریکٹ بات کی. کوئی پالیٹیشین ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، ہمارا ایک اپنا انداز ہے. ٹھیک. اچھا جب رزلٹ آنا شروع ہوا تو اسی وقت نظر آ گیا کہ مجھے 20 25 15 ووٹ زیادہ مل رہے ہیں. تو یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ رویے لوگوں میں، یعنی وسیم صاحب ایک خیال ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگوں کا کہ چودھری وسیم قادر جو ہے وہ اگر کیس کہیں پر پلیڈ ہو تو وسیم قادر صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اس میں اس غبارے میں کتنی ہوا ہے؟ سر اس میں ہوا اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اتھارٹی ہے الیکشن. ٹھیک ہے، میرے جو فارم جمع ہے اس میں کلیئر آزاد لکھا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2 الیکشن کمیشن پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہیں تھی. ٹھیک، ایز اے جماعت الیکشن ہی نہیں لڑا. تو میری ڈسکوالیفیکیشن کس بات میں بنتی ہے؟ ٹھیک، تو ریزن ہی لے کے جائیں گے نا. اچھا اب این 121 کی بات کریں، وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ میرا نہیں خیال کہ آپ کو شاید ہی کوئی وارڈ ایسی ہو جس کا آپ کو بخوبی اندازہ نہ ہو. مسائل لوگوں کے حل کرنے ہیں. اب اس کی باری ہے، پارٹیاں بدل لی، الیکشن جیت گئے، اب آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے؟ مسائل جو ہیں یہ ایم پیز ایم ایل اے کی ذمہ داری ہے. ہم ان سے بولتے ہیں رجسٹریشن کے لیے جو ریئلٹی ہے 85 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد لوگوں کا خیال ہے ایم پی ایز ایم ایل اے جو ہیں وہ بجائے کہ لیجسلیشن کرے وہ بھی خریداری کا کام پرابلم آ رہی ہے. میری ہائی کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ کے معاملات کو بھی مریم صاحبہ پنجاب پیکج جو آیا ہے لاہور کے لیے، اتنا بہترین اور خوبصورت پیکج ہے جس پہ دن رات کام ہو رہا ہے. اور یقین کریں ایم پی ایم ایل اے کو ہمیں سے ایک طرح کی ذمہ داری اتر گئی ہے جو بڑی پازیٹیو ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے کام کروائیں. ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم گلی نالی کا کام کروائیں، ہم لوگوں کو ویسے مسائل سنیں، لوگوں سے رابطے میں رہیں. اسی طرح آپ وفاق نے بھی کوشش کی ہے کوئی فنڈنگ. وسیم صاحب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بنتا ہے اور اچھا خاصا ووٹ ٹھیک ہے، آگے بند نہیں کرنی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی بات سمجھ نہیں پا رہی کہ پاکستان میں حالات یورپ جیسے نہیں ہیں. آپ اسٹیٹ کی مخالفت جب تک چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک معاملات آپ کے بہتر ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم صاحب، بڑی کھل کر بات کی چودھری وسیم قادر صاحب نے کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جب تک آپ کا جو بیانیہ ہے وہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں پولیٹیکل سپیس کا بننا ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی سپیس جو ہے وہ نہیں ملے گی. اور یہی سلسلہ شاید یہ بدقسمتی بھی ہے ملک کی کہ وہی ادارے جن کو تقویت دینے کی بات کی جاتی ہے جب حکومتوں میں آتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو انہی اداروں کے خلاف زبان لازمی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.